میں گزارش کروں گا جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پاک کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے ویسے تو سینکڑوں والیوم تیار ہو گئے ہیں، سینکڑوں پروگرام علماء نے کر رکھے ہیں، ٹی وی چینلز بھی آئے روز پروگرام کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پاک ایسی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہونے والی، بلکہ ان کی تو کیا، حضور کے تمام جو صحابہ کرام ہیں ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو ذات گرامی ہیں، ان پہ بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، ان کا ذکر جو ہے وہ چند پروگرام میں سمونے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ ان کے چند فضائل پر خوبصورت روشنی ضرور پائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کا، حسن بھائی آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اتنی خوبصورت شخصیت کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، تنزل الرحمت علی ذکر الصالحین کے صالحین کے ذکر کے اوپر جس محفل میں ذکر ہو رہا ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ہستی، اتنی عظیم ذات، اتنا عظیم کمالات کی حامل شخصیت، ان کے بارے میں گفتگو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور خاص طور پر وہ اشخاص جن کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں زندگی گزارنے کے مواقع فراہم ہوئے ہوں، اور ان میں پھر بدری صحابہ کرام اور پھر عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، ان کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، آپ کو ذی النورین ہونے کی حیثیت سے بھی بہت بڑا اعزاز ملا ہے، آپ کو اور بھی بہت سارے اعزازات ملے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہونے کی وجہ سے میسر آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب اگر کھول لیا جائے تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بجا فرمایا آپ نے کہ سینکڑوں والیوم تیار ہو چکے ہیں اور کئی اور تیار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نوازشات کی بارش کے اندر رکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، ویسے تو تمام کو اگر لے لیا جائے اور تمام کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے تو ہر فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی جنت میں ہوگا، لیکن میرا جو ساتھی، میرے ساتھ میرا رفیق جو ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ اتنا بڑا اعزاز کہ جنت میں تمام انبیاء کو ایک ایک جو ساتھی اور رفیق میسر آئے گا، جو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان پر انعام فرما کر، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ قصاب کا واقعہ آتا ہے، اس طرح بہت سارے انبیاء جو ہیں 1,24,000 ان کے ساتھ ایک ایک شخص کو یہ اعزاز ملے گا کہ جنت میں حضور کی معیت ملے گی۔ ویسے تو تمام حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو ایک خاص شان ملے گی وہ ایک بندے کو ہی ملے گی۔ اچھا، جنت میں جو داخلے کی بشارت ہے وہ بھی اعزاز کم نہ تھا، وہ بھی اعزاز کم نہ تھا، وہ عشرہ مبشرہ میں حضور نے ان کو شامل فرمایا۔ پھر ان کے لیے بے شمار ایسے مقامات پر ہیں جہاں حضور نے فرمایا جنت مجھ سے خرید لی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ جو فرمان ملتا ہے کہ میرا جو ساتھی جنت میں ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اعزاز ملا جو کسی اور کو میسر نہ آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا غلام عثمان وہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، آپ کے بعد اگر کسی شخص کو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے کا اعزاز مل رہا ہے تو وہ ان دو شخصیات کے بعد سب سے پہلے عثمان غنی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ امام المہاجرین ہیں، کہ سب سے پہلے اسلام میں ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور اعزاز، آپ ذو الہجرتین ہیں، آپ کو 2 دفعہ ہجرت کرنے کی سعادت ملی۔ مکہ المکرمہ میں جب کفار نے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پر یہ ظلم و زیادتی کرنا شروع کی تو اللہ رب العالمین کے اذن کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، پھر اور بھی صحابہ کرام گئے۔ پھر پیغام ملا کہ مکہ المکرمہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، معاملات جو ہیں ماحول سازگار ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے، لیکن حالات ویسے کے ویسے تھے
پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ یثرب کی جانب یعنی مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ تو ان میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ دوسری مرتبہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ اور ایک اور اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ آپ ذی النورین ہیں، آپ کے لیے یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ وہ بیمار ہو گئیں، بیماری کے سبب ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے۔ وہ جو ایک خاص رشتہ تھا دامادی کا اور حضور کی صاحبزادی آپ کے گھر میں موجود تھی، وہ رشتہ جو تھا آپ محسوس کرتے تھے کہ وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے خاصا پریشان رہنے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اتنا بڑا اعزاز جو کائنات میں کسی کو میسر نہ آیا کہ کسی نبی کی دو شہزادیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ کسی کے پاس کسی نبی کی دو شہزادیاں اکٹھی نہیں ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ آپ پھر شاد ہو گئے، لیکن حضرت کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پھر پریشان ہو گئے، پھر اسی غم میں نڈال ہو گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، اور جیسے آپ بھی انٹرو میں ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ آج لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی تھی۔ میں ضمناً یہ چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف ایک شہزادی تھی، بقیہ شہزادیاں نہیں تھیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیوں کا ثبوت انہی کی کتاب، ویسے تو ہم بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، نہج البلاغہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داماد رسول کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسری بھی جو شہزادیاں تھیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی تھیں۔ تو آپ کے لیے بے شمار اعزازات ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات تھیں جو خصوصیات صرف کائنات میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی